بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سید فخر عباس زیدی. آئی ایم اسٹڈی ابراڈ کاؤنسلر ایٹ ویکسن کنسلٹنٹس. تو آج جو ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ کو اسٹڈی ابراڈ کے لیے کیا کنسلٹنٹس کی واقعی ضرورت ہوتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رفیق ڈار, جو واقعی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو ہم ڈاکٹر ڈار سے پوچھیں گے. سر السلام علیکم. تو سر آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کنسلٹنٹس کی کتنی ضرورت ہے. اس کے اوپر ذرا ایک جنیرک ٹاپک ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا, پہلے تو تھینک یو زیدی, آپ نے انوائٹ کیا. پہلے تو یہ ہے کہ میں صرف اسٹڈی ابراڈ کے لیے نہیں کہوں گا. کوئی بھی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں تو اس کام سے ریلیٹڈ آپ کنسلٹنٹ کی آپ ہیلپ ضرور لیں. یعنی کہ کنسلٹنسی یا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک بڑا اچھا کونسلر ہوتا ہے, اس ایریے میں کونسلر ہوتا ہے. تو ایک جو کونسلر ہوتا ہے نا, اس کا ایک پراپر وزڈم ہوتا ہے اس ایریے میں. وہ نالج رکھتا ہے, وزڈم رکھتا ہے, اس کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. تو وہ اگر ہم اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ایسی اپرچونٹیز دے سکتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ فیوریبل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ خود یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپروپریٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لے پائے. ہاں, ہو سکتا ہے ایڈمیشن ہو جائے گا, اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اٹس کوائٹ پاسبل کہ وہ اپنا جو ان کے ڈریم گولز ہیں ویسی یونیورسٹی, ویسا پروگرام, ویسا کنٹری, ویسی سٹی اس کو چوز نہ کر پائے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کہیں ابراڈ شفٹ ہونا چاہتے ہیں, جانا چاہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی ایک اچھے کنسلٹنٹ کی ہیلپ لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کنسلٹنٹ کو ہم چوز کیسے کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے اندر جو ہیں بہت سارے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کمپیریزن بھی ہے. تو اگر ہم جیسے سلیکشن کی بات آئے تو ہمیں کیا ایک کنسلٹنٹ, ویزا کنسلٹنٹس کے بارے میں اسٹڈی ابراڈ کے لیے جو بھیج رہے ہیں, تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے, کی فیکٹرز کیا ہیں, وہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا بڑا اچھا, اس کو بڑا اچھا کویشچن کیا زیدی آپ نے. اس کو آپ اسیس کرنے کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے اوپر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہے جو آپ کو سروسز دے رہا ہے اس کا اپنا کتنا ایکسپوئر ہے. یعنی میں نے ایسے کنسلٹنٹ بھی دیکھے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لائک اس نے کبھی خود ٹریول نہیں کیا ہوتا, تو وہ آپ کو کیسے کنسلٹنسی دے گا. ایک بندے کا ایکسپوئر اپنا ہونا بہت ضروری ہے. اس نے خود جا کے چیزیں دیکھی ہوں, وزٹ کرا ہو. فرض کریں میں لائک کوئی اپنی ایسی تعریف نہیں کر رہا, لیکن میں فرض کریں میں سوئٹزرلینڈ میں رہا ہوں, میں جرمنی میں رہا ہوں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں فرانس میں رہا ہوں, میں نے سنگاپور سے اسٹڈیز لی ہیں, میں نے یو کے سے پڑھا ہوں. تو لائک میرے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو ہر لیول پہ لائک گائیڈ کر سکتا ہوں. تو ایک عام بندہ جس کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے وہ کمپیریٹیولی بہت کم آپ کو گائیڈ کر سکے گا یا کم آپشنز آپ کو دے سکے گا. تو ریئل ٹائم جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو وہی دیتا ہے جس کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہو. تو ایک نمبر 1 یہ چیز ہے. دوسری کریڈیبلٹی ہے کہ آپ کریڈیبلٹی کتنی ہے آپ کی, آپ کے پاس جو کاؤنسلنگ سکلز ہیں وہ کیسی ہیں, آپ کے پاس وزڈم کیا ہے, آپ فیوچرسٹک کتنا آپ سوچتے ہیں, کیا آپ اسٹوڈنٹ کو اس کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے کیا آپ اس کو ایسا آپشن دے رہے ہیں جو اس کے گولز کے ساتھ میچ کرتا ہو. اس کی فرض کریں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز ایسے آ جاتے ہیں جو ایک سرٹن ایریا میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے. فرض کریں بہت سے لوگ جو ہیں خاص انوائرمنٹ سے سینسٹیو ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو اس ایریے میں نے کئی اسٹوڈنٹ دیکھے وہ صرف ویدر کنڈیشنز کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں, اڈاپٹیبلٹی سکلز نہیں ہیں. تو کیا آپ اپنے بچے کو پھر کلچرل ایشوز آتے ہیں, کلچرل اڈاپٹیبلٹیز نہیں ہیں, تو پھر آپ اپنے اس اسٹوڈنٹ کو ایسا ایریا سجیسٹ کریں جہاں پہ اس کلچر سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایزیلی وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکے, سروائیو کر سکے. اچھا سر, آپ نے تو بڑا مطلب یہ تو بہت براڈر قسم کی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اتنے مائکرو لیول پہ اسٹوڈنٹ کو دیکھنا ہے کہ اسے ہم نے کہاں پہ بھیجنا ہے, ٹھیک ہے,
کس طریقے سے اس کی وہ کیا اور بھی اس میں کوئی کی جی فیکٹرز ہیں؟ بہت سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. فرض کریں ایک اچھا کاؤنسلر جو ہے یا کنسلٹنٹ جو ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ایک اچھا کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ اچھا کاؤنسلر ہونا بھی ضروری ہے. یعنی کنسلٹنٹ کے اندر ایک کاؤنسلر کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ سم ٹائم وہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایسی یونیورسٹی گائیڈ کرتا ہے وہ اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے. فرض کریں آپ اسٹوڈنٹ کو پہلے اسیس کرتے ہیں کہ یار اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ کتنا ہے, یہ کس یونیورسٹی میں جائے تو ایکسل ہو سکتا ہے, اس کی لینگویج سکلز کیسی ہیں. فرض کریں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹوڈنٹ کو یو کے کی بجائے فرانس شفٹ کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پروگرام ہو ہی فرینچ میں, تو آپ کتنی نئی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کتنی سیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ اس میں اسٹڈیز کر سکیں. میں نے ایسے اکثر لوگ فیل ہوتے ہوئے دیکھے, ایون پروگرام چھوڑ کے آتے ہیں, ان کا نقصان بھی ہوتا ہے, ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, پیسہ بھی لگتا ہے, اور سب سے قیمتی جو ٹائم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شاید انیشلی کوئی ایک اچھا کاؤنسلر اگر مل جاتا تو وہ اس کو اس طرح گائیڈ کرتا ہے, ایک پراپر یونیورسٹی, پراپر کنٹری, پراپر پروگرام, اس کی آئی کیو کے مطابق, تاکہ وہ اس میں ایڈجسٹ ہو سکے, تاکہ اس کے گریڈز بھی اچھے آ سکیں, وہ اس میں پاس بھی ہو سکے. جی اور سر میرا ایک لاسٹ ایک کوشچن ہے آپ سے, کہ یہ جو اسٹگما جڑا ہوا ہے اس سے کہ لوگوں نے بہت زیادہ اسکیمز ہوئے ہیں, کچھ فراڈز بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے بھی لوگ تھوڑا سا اس فیلڈ سے وہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرانے جو ویزا کنسلٹنٹس تھے, جس طرح سے وہ لوگ چل رہے تھے, ان کا ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا ایک ویک قسم کی وہ پالیسیز رکھتے تھے سامنے کے جانے کے لیے, لیکن یہ والا جو ہے ہمارا اب نئے سے دیکھیں ابھی چیزیں کافی چینج ہو سکی ہیں, ابھی بہت کلیئرٹیز ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کدھر جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ بھی بہت انٹلیکچوئل ہیں, اسٹوڈنٹ کو بھی بہت حد تک آئیڈیا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی آج کل کوئی ایسی سچویشنز ہیں, بڑی کلیئرٹیز ہیں. ہاں تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو آپ ضرور کسی اچھے کنسلٹنٹ کو چوز کریں, اور جیسے ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, آپ کا بھی ایک اچھی سروسز دے رہے ہیں, میں نے آپ خود جا کے دیکھا چیزوں کو, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ابھی چیزیں ہیں. باقی اسٹوڈنٹ کو خود یہ چیزیں ریویو کرنی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے فائدہ ہوگا. تو اوور آل اسٹوڈنٹ جو کنسلٹنٹ ہے اس کی ہیلپ لینا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ آپ سے بات کر کے مجھے کلیئر ہوا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رفیق ڈار, کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ آور آڈینس اور ویکسن کنسلٹنٹس, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.